ایک دن خدمت گاروں نے دیکھا کہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ راستے میں بیٹھے رو رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ کے قریب ہی ایک اجنبی شخص بھی بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنے مریدوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، وہ ابلیس تھا، اس نے اپنی عبادت کو یاد کر کے اس قدر گریہ وزاری کی کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ ایک دن ایک نابینا شخص حضرت شیخ نوری کو راستے میں ملا۔ وہ بآواز بلند اسم الہی کا ورد کر رہا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تو کیا جانے خدا کون ہے؟ اگر جان لیتا تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے ہی حضرت شیخ نوری کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، آپ رحمۃ اللہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو شیخ نوری ایک ایسے جنگل میں جا پہنچے جہاں بانس کی پھانسیں آپ کے پورے جسم میں چبھی ہوئی تھیں۔ پھر اسی حالت میں شیخ نوری کو گھر لایا گیا۔ مریدوں، خدمتگاروں اور دوستوں نے آپ رحمۃ اللہ کو تلقین کی، شیخ کلمہ طیبہ پڑھیے۔ حضرت ابو الحسن نوری نے فرمایا، تم لوگ جس کے ذکر کی تلقین کر رہے ہو، میں اسی کے پاس تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ باد نسیم کے جھونکے کی طرح دنیا سے گزر گئے۔ ایک مجلس میں کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے سوال کیا، معرفت میں حضرت ابو الحسن کا کیا مقام تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، شیخ نوری رحمۃ اللہ اپنے دور کے ایسے صدیقوں میں سے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ کے بعد کسی عارف نے اتنی حقیقی اور سچی بات نہیں کہی۔ یہ تھے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ، جن کی بے مثال جرأت اور جانثاری کے سبب خلیفہ معتضر نے صوفیائے عراق کی معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ صوفیوں کی یہ جماعت قتل ہو جاتی تو خدا ہی جانتا کہ تصوف کی تاریخ کیا ہوتی۔ بہرحال اس واقعہ کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، اور شاید اسی وجہ سے آپ نے کم علم لوگوں پر اپنی علمی مجلسوں کے دروازے بند کر دیے تھے، اور غالباً اسی باعث آخری عمر میں آپ رحمۃ اللہ کے مخاطبین کی تعداد 20 سے بھی کم رہ گئی تھی۔